عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن کسی کے سفارشی نہیں بن سکتے اور نہ ہی کسی کے گواہ بن سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم اور خطرناک بات بیان فرمائی ہے جو سماج اور معاشرے کے اندر بے تحاشا پایا جاتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اپنے اولاد پر لعن طعن کرتے ہیں، دوست پر لعن طعن کرتا ہے۔ اس طریقے سے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ لہذا آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اگر وہ انسان دنیا کے اندر لعن طعن کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کسی بھی انسان کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی قیامت کے دن وہ کسی بھی چیز کے بارے میں گواہ بن سکتا ہے، یعنی قیامت کے دن وہ اس بات کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی گواہی کو مانے۔ لہذا اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی ہرگز کسی کے حق میں لعن طعن نہ کرے اور نہ ہی کسی کو برا بھلا کہے۔ اسی طریقے سے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلعنوا بلعنۃ اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ سے ایک دوسرے کو ہرگز لعن طعن نہ کرو۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان پر لعن طعن کرے، نہ ہی اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر کے، نہ جہنم کی آگ کو لے کر کے، نہ ہی اللہ کی لعنت کو لے کر کے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ بات کہہ دے کہ تیرے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی لعنت کی ہے۔ رحمت سے دوری کا مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو میں کہوں اللہ تجھے کبھی صحت ہی نہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے ہمیشہ بیمار رکھے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اللہ رب العالمین کی لعنت کسی بھی انسان پر نہ دو اور نہ ہی اللہ کی غضب کسی بھی انسان کے سلسلے میں بیان کرو، یعنی اللہ تیرے اوپر غضب برسائے، اللہ کی غضب ہو فلاں انسان پر۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے حق میں کہے، اور نہ ہی کسی بھی انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کہے کہ فلاں انسان اتنا بڑا ظالم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ ایسا باتوں میں آج کل کہہ دیتے ہیں جہنم میں جائے، ہمارے اس سے کیا مطلب، جہنم میں جائے۔ اس طریقے سے لوگ کیا ہیں آج باتوں میں کہہ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت والے، اللہ کے غضب والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اس کو بھی شامل فرمایا ہے۔ یہ تیسری بات کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک عظیم حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی انسان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اگر وہ مستحق ہوتا ہے وہ لعنت آسمانوں کی جانب جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق وہ انسان نہیں ہے تو ایسی حالت میں وہ لعنت اللہ رب العالمین آسمان سے لوٹا دیتا ہے اور اسی انسان کے لیے لوٹا دیتا ہے جو انسان اپنی زبان سے دوسرے انسان کے حق میں لعنت کے الفاظ نکالتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کسی بھی انسان پر لعنت کریں، یعنی میں اگر کسی بھی انسان پر لعنت کروں، مثال کے طور پر کوئی ایک فرد ہے جس کے اوپر میں کہوں کہ تیرے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری ہے، تجھ پر اللہ کا غضب ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو جہنمی ہے، تو کافر ہے، کوئی بات اگر میں کہہ دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر وہ بندہ اس چیز کا مستحق نہیں ہے تو اس کو وہ چیز نہیں لگنے والی، الٹا لوٹ کر اسی انسان پر آنے والی ہے جو انسان خود اپنے زبان سے دوسرے لوگوں کو لعنت دیتا ہے، دوسرے انسان کو برا بھلا کہتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کو اس قدر برا جانا، اس قدر برا مانا۔ حضرت ابی برزہ نزلہ بن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، لہذا ایک لڑکی کے پاس ایک اونٹنی تھی، لہذا اس اونٹنی کے اوپر کچھ سامان وغیرہ بھی تھے، اس لڑکی نے اس اونٹ کو مارا لیکن وہ اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو لہذا اس لڑکی نے کہہ دیا تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اونٹنی کے اوپر کہہ دیا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے، پھر اوپر سوار ہو کر آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو ہمارے پاس سے الگ کرو، لا تصاحبنا ناقۃ علیہا لعنہ، اس اونٹنی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے،
جس اٹھنی پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کو اس قدر برا بیان کیا کہ اگر کسی بھی چیز پر لعنت ہو گئی، لہذا تمہارے لیے اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے پاس رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ آج ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جس سے ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں، اور پھر بھی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں سوتے ہیں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن ایک دوسرے پر لعنت کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر جہنمی اور ایک دوسرے پر لعنت کے الفاظ ہم لگا دیتے ہیں۔ یقیناً عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے خصوصی طور پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ عظیم گناہ ہے، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے استعمال کرے گا اور وہ آدمی اس کا حقدار نہیں ہوگا تو لہذا لوٹ کر یہ اسی انسان پر آ جائے گا جو اپنی زبان سے جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، مومنانہ شان کے مطابق شان کے ساتھ ہمیں زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما۔